السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں مفتی طارق مسعود کا بیان تو دیکھیں گے ہم لوگ۔ اگر آپ دلیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے مسائل ان کا حل پیج نمبر 317 پر اس کے متعلق لکھی ہوئی ہے۔ چلیے بیان کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے اور کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جی جناب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ یعنی ہم جب کسی کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے شیطان وہ صورت بنا کے آ گیا ہو ہمارے سامنے، لیکن نبی نے بتایا کہ میرے معاملے میں شیطان ایسا نہیں کر سکتا، وہ میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو آپ کو اگر خواب میں لگے، یقین ہو کہ آپ نبی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ خواب سچا ہے، نبی ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس بارے میں چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یقیناً بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ آپ کے اعمال درست ہوں۔ بعض دفعہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ اعمال ان کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں تو روزانہ بھی اگر آپ کو نبی کی زیارت ہو رہی ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ جنتی ہیں، یہ خوب سمجھ لیں، یا آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت میں بہت زیادہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ سزا پائے گا۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں عنقریب ان کو اس گناہ کی سزا ملنے والی ہے۔ تو اس کے لیے اصول ہے توبہ کرنا۔ تو اعمال پہلے ہیں، یہ چیزیں یہ دوسرے درجے میں آتی ہیں، سب سے پہلے آپ اعمال کیا اختیار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو روز بھی زیارت ہو رہی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں تو آپ خوش فہمی میں نہ آئے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہوں یا نبی کا میں محبوب ہوں۔ چاہے نبی روزانہ آپ کو خواب میں آ کے شاباش ہی دے رہے ہوں تو بھی آپ اس خواب سے متاثر نہ ہوں۔ اس خواب کی ایک تعبیر ہوگی جو علماء آپ کو بتائیں گے آپ کے اعمال کو سامنے رکھ کر۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے عمل کو فوکس کریں۔ تو برا عمل کر رہے ہیں، روزانہ خواب میں زیارت ہو تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، اور اگر آپ کو برائیوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق مل رہی ہے، پھر ساری زندگی ایک بار بھی نبی کی خواب میں زیارت نہ ہو تو غمزدہ نہ ہو، اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ یہ عمل قبول کرے گا، اور قیامت کے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالمشافہ زیارت کریں گے۔ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ آپ کو پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور براہ راست آپ کی نبی کی زیارت ہوگی۔ خواب کے بجائے اللہ حقیقت میں آپ کو بروز محشر نبی کی زیارت کرائے گا، نبی کا قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یقیناً نبی کا خواب میں آنا ایک اچھی بات ہے، لیکن عمل پہلے ہے۔ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو کر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہی چیزوں میں پڑھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو نبی کے حکم کو پہلے فالو کرنا ہے، پہلے یہ خواب یہ سب چیزیں بعد کی چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی کو دیکھا، لیکن اس خواب میں نبی نے کسی کو کوئی حکم دیا یا کوئی بات کی تو اس خواب کی تعبیر نکالی جائے گی، اور وہ تعبیر ایسی ہوگی جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، قرآن و سنت سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ تو خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تصوراتی دنیا میں یا خواب میں آ کے کوئی بات اگر کہتے ہیں تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ جاگتی حالت میں نبی نے کیا کہا ہے۔ جاگتی حالت میں نبی نے جو کہا ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ خواب اگر اس کے اگینسٹ جا رہا ہے تو خواب کی ایک تعبیر بیان کی جائے گی، وہ تعبیر ایسی ہوگی جو قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کو خواب آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے داڑھی کاٹنے کا حکم دے دیتے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو ایسے آدمی کے لیے داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہوگا، چاہے روزانہ خواب میں آ کے اس کو پیغمبر کہتے رہیں یا کسی اور ایسے کام کا حکم دیں جو جاگتی حالت میں جو نبی کی احادیث ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو ایسے خوابوں کی ایسی تعبیر بیان، خواب ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ اس کی تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے، تو اس کی وہ تعبیر بیان کی جائے گی جو قرآن و سنت کے متصادم نہ ہو۔
تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں. تو دو چیزیں ہو گئی. نمبر ایک، عمل کو پہلے فوکس کرنا ہے. نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آ کے کوئی بات کہیں تو وہ شریعت نہیں بن جائے گی. شریعت وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس خواب کی تعبیر کی جائے گی، اس کو چھٹلایا نہیں جائے گا. ہاں، اس کی ایسی تعبیر بیان کی جائے گی کہ وہ تعبیر قرآن و سنت کے موافق ہو جائے. تو یہ خوب سمجھ لیں، کیونکہ بعض لوگ خوابوں کو اتنا زیادہ وہ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ جو نبی کی صحیح احادیث ہیں اس کے بالکل اگینسٹ لے آتے ہیں اس کو. اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ کبھی خواب سے ثابت نہیں ہوگا. کوئی بھی شرعی حکم خواب سے ثابت نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی حدیث ضعیف ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آ کے بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو خواب میں آ کے بتانے سے وہ ضعیف حدیث صحیح نہیں ہو جائے گی.